جی وعلیکم السلام جی. بہت شکریہ سر. میں ابھی آپ کو کسی اور چینل پر بھی دیکھ رہا تھا. بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو اب بل تو پاس ہو گیا اور اپوزیشن نے واک آؤٹ بھی کیا ہے, کیونکہ یہی بل ہمارے پینل کا خیال ہے کہ کاش جس طرح نیشنل اسمبلی سے پاس ہوتا روٹین وائز, اسی طرح سینٹ سے پاس ہوتا, کاش یہ کنسنسس ہوتا. تو حکومت کی اس سلسلے میں جو ضد تھی کہ بھی یہ بل جو ہے ہم ثابت کریں گے کہ پاس ہو گیا, لیکن اپوزیشن ملک دشمن ہے, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک ایف اے ٹی ایف کی ریکوائرمنٹ کی بات تھی, ان کی ریکوائرمنٹ کے حوالے سے جو بھی قانون سازی کی ہم نے حکومت کا ساتھ دیا, ہم نے بھرپور تعاون کیا. کئی ریزرویشنز تھی, اس کے باوجود ہم نے بھرپور تعاون کیا. اب یہ جو قانون سازی یہ کر رہے تھے, آج جو بل آئے, یہ ایف اے ٹی ایف کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی. ہم ان سے پوچھتے رہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم نے کہا کہ ایف اے ٹی ایف کہاں کہتی ہے, کہاں اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ 120 دن کسی بندے کو پکڑ کے اندر رکھیں اور اس کو بیل کے لیے موو کرنے کی بھی اجازت نہ ہو. یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا مہذب ملکوں میں اس طرح ہوتا ہے؟ ایف اے ٹی ایف نے کہاں آپ سے یہ کہا ہے؟ بات یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف کا نام لے کر یہ کالے قوانین نافذ کرنا چاہتے ہیں, آمرانہ قوانین نافذ کرنا چاہتے ہیں, عوام کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کرنا چاہتے ہیں, عوام کو, قوم کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کرنا چاہتے ہیں. ہم اس میں پارٹی نہیں بن سکتے. ہم نے دیکھیں اپنا فرض ادا کیا. نہیں, جب جمہوری طریقے سے پتہ چل گیا تھا اور عام طور پر جس وقت یہ لائیو چل رہا تھا, لوگوں کو یہ خیال تھا کہ اپوزیشن نے پوری بھرپور تیاری کیا, ان کا حق ہے جو بھی سمجھیں, لیکن جب 190 ووٹ نکلے تو پھر وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے تھا. نہیں چلے, ہم نے اپنا فرض ادا کیا. ہم نے یہ ہے کہ وہ معمولی اکثریت کی بنا پر انہوں نے بلڈوز کر دیا, لیکن ہم نے اپنا فرض ادا کیا. قوم نے دیکھا کہ ہم نے قوم کو, عوام کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کرنے کا حکومتی منصوبہ جو تھا اس کے سامنے ہم نے مزاحمت کی, اس کی مخالفت کی جہاں تک ہم کر سکتے تھے. نہیں, آپ کی موشن تو انہوں نے کمٹ کر لی, آپ کی وہ بات بھی مانی گئی کہ شک وار بحث کی جائے, وہ بھی آپ کے تو بات وہاں ہو گئی. نہیں, وہ تو یہ کہ وہ کب انہوں نے, وہ تو جب ہم واک آؤٹ کر کے یہ دیکھیں کس قدر یہ ہے کہ قانون کی خلاف ورزی ہے, جو رولز آف بزنس ہے ان کی کھلم کھلا انہوں نے دھجیاں بکھیری, انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی. قدم قدم پہ ہر شخص کو انہوں نے وائلیٹ کیا. جب اس طرح کی ترامیم جب آتی ہیں تو اس سے پہلے ڈسکشن ہوتی ہے. چیمہ صاحب پلیز ذرا نا, کیونکہ آپ کو ملاتے رہے, 2 منٹ ہمیں بس دیجیے ذرا, ہم وقفے پر جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ہی ذرا رہیے گا. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا, پروگرام دیکھ لیں پاکستان ٹوڈے. خبر سب سے پہلے, یہ امنگ, یہ جذبے, یہ سنہرے مستقبل کے خواب. خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا, خواب ہو آگے بڑھنے کا, یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا, ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن. جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ. ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں, ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں, ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ, سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ. لیڈز گروپ آف کالجز, تعبیر سے تعمیر تک. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. جی چیمہ صاحب, میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا, اب اظہر صدیق صاحب ایک سوال کر رہے تھے پہلے, وہ نہیں سوال تو نہیں کر رہے تھے, وہ یہ بات کر رہے تھے کہ مثلا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت پارٹی لیڈر کا جو حکم ہوتا ہے, یعنی اگر کوئی ایسی چیز ہو تو پھر کوئی نہ کوئی اختلاف رہے ایم این اے یا سینیٹر کر سکتا ہے, جہاں ایسا نہیں ہوتا. کیا یہ جمہوری طریقہ ہے, صحیح درست ہے؟ نہیں دیکھیے, یہ کون سی ایسی کوئی بات تھی جس میں آپ کا خیال ہے کہ ہمارے انڈیویجول ممبر جو تھے ان کی ذاتی رائے کو اور تھی اور قیادت کا یہ فیصلہ تھا؟ ایسے نہیں ہے. یہ دیکھیں, اس میں تو یہ ہے کہ ہم سبھی کا یہ موقف تھا, مفتی کا موقف تھا کہ یہ جو ہے یہ بالکل ایف اے ٹی ایف کی ریکوائرمنٹس نہیں ہے.
اور یہ قانون سازی جو یہ کر رہے ہیں FATF کی آڑ میں کالے قوانین آمرانہ قوانین نافذ کرنا چاہتے ہیں، ہم نے اس کی مذمت کرنی ہے. یہ تمام تو یہ ہے کہ اگر FATF جو ان کو انہیریٹنس ملا ہے یعنی وراثت میں ملا ہے، اگر بلیک لسٹ میں ہم ہو جاتے ہیں ایران کی طرح، تو آپ تو وہاں بل آپ نے پڑھا ہے، اس میں کیا ہمیں یعنی پریشانی؟ نہیں، ہم نے دیکھیں یہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ قوم کو بلا وجہ ڈرا رہے ہیں. جو FATF کی ریکوائرمنٹ تھی وہ ہم نے اس میں ہم نے ساتھ دیا ان کا. ہم نے ان کی اچھا کیا کیا ساتھ دیا؟ اس میں کون سی بات میں آپ نے سپورٹ کیا؟ کون سی شک ہے؟ ہم نے بھرپور تعاون کیا. وہ قانون سازی ہو چکی ہے. ایک شک بتا دیں تاکہ عوام سن لیں ذرا کہ آپ نے اس میں کس شک میں آپ نے سپورٹ کیا جو FATF نے ہے. ہم نے دیکھے میں تو یہ اگر آپ چاہیں تو میں تو میرے پاس تو بڑی لمبی لسٹ ہے. چیمہ صاحب ایک بات بتائیے گا. چیمہ صاحب ایک بات دیکھیے، آپ ہمارے پارلیمنٹ کے معزز رکن ہیں اور ہمیں آپ پہ بڑا فخر ہے کیونکہ آپ ہمارے ووٹوں سے لے کے گئے. مجھے یہ بتائیے گا 99 میں نیب کا لا آیا اور اس لیب کے تحت ہم چور اور ڈاکوں کی بات نہیں کرتے. ہمارے ایسے لوگ جو بیچارے خواب میں پس رہے ہیں، اس میں ترامیم لانے کے لیے پارلیمنٹ نے کیا کردار ادا کیا؟ کسی ایک فیز میں آپ بتا دیں، چاہے پیپل پارٹی کی حکومت ہو، آپ کی 2-3 حکومتیں ہوں، آپ نے کیوں نہیں جمہوری رویے سے اس کو ختم کیا؟ اب اگر وہ آپ کے خلاف استعمال ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 90 دن تک رکھیں گے. کس کی ذمہ داری؟ ہم تو آپ کو کہیں گے نا، آپ ہمارے اچھے ممبر ہیں، ہم آپ پہ بلیم نہیں کرتے کیونکہ پارلیمنٹ کے ممبران نہیں تو لیجسلیشن کرنی ہوتی ہے، ہم نے تو لابنگ کرنی ہوتی ہے آپ کے ساتھ، آپ کو کہہ کے کہ یہ کریں وہ کریں. بتائیے گا پلیز. جو احتساب بیورو کے حوالے سے جو رول رہا سابقہ اس طرح کے اداروں کا، اور اس میں جو ضروری ترامیم تھی نیب قوانین میں جو ترامیم لانی چاہیے تھی وہ نہ ہم لا سکے نہ پیپلز پارٹی. آپ مانے نا پھر پھر آپ یہ کہیں کہ اچھا میرا پوائنٹ ہے مولوی صاحب، چیمہ صاحب بات کر رہے ہیں درمیان میں ہم اپنے اور دوستوں کا بھی پوائنٹ آف ویو دیں. چیمہ صاحب آپ نا ہاں پلیز میری بات مکمل کر لیں. بات یہ ہے کہ یہ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ کاش کے PTE والے بھی کہیں کہ ان سے جو بلنڈر ہوئے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی اور میں تسلیم کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ بتا تسلی سے نا، آپ ظاہر سب دوست بیٹھے ہیں. صدیق صاحب اس پر کیا کمنٹ کریں گے کہ ہمارے معزز ممبر موجود تھے؟ نثار چیمہ صاحب اچھے آدمی ہیں. ہمارے یہاں بات صرف اتنی ہے کہ مجھے کوئی ہیلتھی ڈیبیٹ دکھا دیں کہ یہ جتنی قانون سازی ہونے جا رہی تھی یا آل پارٹی کانفرنس کی طرح کہیں یہ سارے بیٹھے ہوں، انہوں نے عوام کو اعتماد میں لیا ہو. صرف ایک شک ہے جو میں سن رہا ہوں سب سے، وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کیا. اور میں دیکھیں میں بحیثیت وکیل کہتا ہوں کہ اگر آپ 180 دن ایک ٹیرر جس میں شبہ ہے، جس میں شک ہے، جس کے پاس ثبوت ہوں گے، یعنی اگر میں کسی کو ایسے ہی پکڑ کے اٹھا کر لے جاؤں گا، عدالتیں آزاد ہیں یہاں اس ملک کے اندر. آپ اس دہشت گرد کی بات کر رہے ہیں کہ کل جسے انفارمیشن ملنی ہے، معلومات جس کو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا، اور آپ نے وہ انفارمیشن گیدر کر رہی ہے، گریب کر، اور پوری دنیا کے اندر اس طرح ہوتا رہا ہے. یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. قانون سازی بننے کے بعد اگر کل ناجائز استعمال ہوتی ہے، عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ دوبارہ اس قانون کو ختم کر سکتے تھے. اس کے علاوہ میں دیکھیں، میں مثال کے طور پر میوچل لیگل اسسٹنس کے حوالے سے بڑا زبردست قانون تھا. آپ کے پاس انفارمیشن پوری دنیا میں جب آتی ہے تو شیئرنگ کرنی ہے، ابھی ہے کچھ نہیں. یعنی میں اگر انفارمیشن مثال کے طور پر انگلینڈ سے لینا چاہوں تو میرے پاس تو قانون ہی کوئی ہے. اب جس طرح باقی لوگوں نے پوری دنیا کے اندر بنائے گئے ہیں قوانین، اور اس پہ بیٹھے اس لیے رہے کہ کل اس سے راستہ کھل جانا تھا. کل ایکسٹریڈیشن کے حوالے سے بات یعنی ملزموں کے حوالگی کے حوالے سے ان کی انفارمیشن، جائیدادوں کی ڈیٹیلیں وہ ساری آ جانی تھی. اچھا پھر آگے آ جائیں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے حوالے سے جو باتیں تھیں. اب یہ ساری یا تو بتایا جائے نا کہ یہ پروویژن اس پروویژن کے خلاف ہے. صرف یہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے حوالے سے جو 180 دن کی بات ہے یا 120 دن کی بات ہے، جو بھی آپ کہیں، یعنی وہاں اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت آج بھی ریمانڈ جو ہے وہ 60 دنوں کا ریمانڈ ہو سکتا ہے بڑے آرام سے. یہ قانون اجازت دیتا ہے اس بات کی. اور اس لیے ہم اگر سمجھتے ہیں کہ اس قانون نے کوئی سیاسی طور پر استعمال، سیاست میں دہشت گردوں کی بات، پھر یہ کیا کریں گے کہ جناب ہمارے وہ دیکھیں نا، وہ رانا ثناء اللہ صاحب پکڑے گئے، وہ اپنے ان پہ وہ ابھی آج تک وہ فرد جرم آئے تو اپنا رانا ثناء اللہ صاحب نے وہ بڑی باتیں کرتے ہیں، ویڈیو جعلی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن آج آئے ٹرائل ختم ہو ساری چیزیں. آپ کا پوائنٹ نثار چیمہ صاحب اس کا جواب ضرور دیں. جی چیمہ صاحب، ان سے ہی سوال تھا، میں کہتی سے جی پلیز. مجھے اجازت ہے؟ ہاں جی 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 میری صرف یہ گزارش ہے کہ دیکھیں جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عدالتیں آزاد ہیں، بالکل ٹھیک ہے،
یہ فرمائیں کہ اگر مجھے یا اس پینل میں سے کسی کو پکڑ کے اینٹی ٹیررزم کے تحت اندر کر دے اور کہیں اس کے بعد یہ ہے کہ چلو 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کے بعد ہمیں عدالت کوئی ایک مثال دیجئے گا. نہیں میری گزارش سن لیں. اگر تو یہ ہے کہ اگر تو آپ جیسے دیکھیں کہ جو قابل ادھر قانون دان موجود ہوتے اور اس میں یہ امینڈمنٹ میں شامل کر دیتے کہ جناب یہ ہے کہ آپ جس کو چاہیں پکڑیں، لیکن اگر یہ جرم آپ ثابت نہ کر سکے تو پھر آپ کو بھی مجرم گردانا جائے گا، تو پھر تو میں بالکل بھرپور تعاون کرتا. چیمہ صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا. ایک رستہ اور ہے. اگر آپ کی پارٹی سمجھتی ہے کہ واقعی کوئی ایسی شک ہے جو آرٹیکل 2A کے نہیں اگر 2A کے مصادم ہے، یہ بل جب ایکٹ بن جائے گا تو آپ اس کو آرٹیکل 2A کی نظیر میں رکھتے ہوئے چیلنج، آپ کے پاس بہت اچھے لوئر ہیں، آپ اس کو چیلنج کر دیں کہ یہ جو شک بنی ہے یہ بنیادی انسانی حقوق کے متصادم ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور پھر اگر عدالت دیکھے گی کہ آپ کی پارٹی کا یہ موقف بالکل صحیح ہے تو وہ رد ہو جائے گی. وہ یہ موجود ہے، آپ ایسا کریں. ہم یہ ہے کہ جہاں بھی یہ جو چیزیں ہیں بنیادی حقوق سے متصادم نظر آئیں گی، بالکل ہم یہ رضا ربانی ہے. کئی لوگ آپ کے پاس بڑے بڑے مشرق ہے. سیما انوار صاحبہ سیما انوار بھی بیٹھے پی ٹی اے کی نمائندہ ہیں، ہماری بڑی سینئر ہیں، مہمان ہیں. تم سے بھی سیما بات ہے، سیما صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس میں انہوں نے بات ٹریس کی ہے کہ یہ مخالفوں کے خلاف ہی استعمال ہوگا، جس میں ابھی ٹیک دیا ہے صدیق صاحب نے کہ پاکستان میں عدالتیں آزاد ہیں. پچھلے دنوں کئی لوگ اغوا ہوئے، پکڑے گئے، الزام کئی اچھے ایجنسیوں پر آیا، لیکن صبح برآمد بھی تو ہوئے نا. عدالتیں اس وقت جاگ رہی ہیں. کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا. وہ اظہر صدیق صاحب نے جو سوال کیا تھا اس کے ساتھ ملتا جلتا تھا. وہ یہ تھا، اظہر صدیق صاحب کے ساتھ ریلیٹ کروں گی کہ آپ جب یہ بات کرتے ہیں کہ اے پی سی یہ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کا آپس کا اتفاق، میں وہی بات کروں گی جو آپ باہر دھرنا نکلنے کے لیے نکل رہے ہیں، اے پی سی کی میٹنگ میں کر رہے ہیں. اور اظہر صاحب کا بھی سوال وہی تھا آلموسٹ، کہ مجھے یہ بتائیں کہ 30 ارکان غائب تھے، آپ کا آپس میں رابطہ نہیں ہے کیا؟ مجھے وہی بات بتا دیجئے کہ جب آپ آپس میں ہی لڑ مر رہے ہیں تو آپ نے قوم کو کیا لے کے نکلنا ہے؟ آپ کے ساتھ آپ مان جائیے کہ آپس میں آپ کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو صادق سنجرانی صاحب کو بھی یاد ہوگا، تب بھی ووٹوں کا یہی حال تھا. تو آج کے بھی جو ووٹ آپ کے کم تھے اس کی کیا یہی وجہ تھی کہ آپ کے ساتھی جو تھے وہ آپ کو ساتھ ریلیٹ نہیں کر رہے تھے یا آپ کے ساتھ ایگری نہیں کر رہے تھے؟ نہیں، دیکھیں آپ نے جو فکر استعمال کیا نا کہ آپ اس میں لڑ مر رہے ہیں، ہم ایسی بات نہیں ہے، نہ ہم لڑ رہے ہیں. ہاں البتہ قوم مر رہی ہے، ان کے قوم جو ہے، قوم ان کے مہنگائی کے جو بم انہوں نے گرائے ہیں اس کی زد میں آ کر واقعی مر رہی ہے. ہم نہیں لڑ. چلو دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کیونکہ یہ کافی لمبا ٹاپک ہو گیا ہے، یہ کام ہونا تو ہو گیا. دیکھیں اس عذاب سے پی ٹی اے کی شکل میں جو مسلط ہے اس قوم پہ، اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے پوری اپوزیشن اور پوری قوم ٹھیک ہے. اچھا چیمہ صاحب اگلے سوال کی طرف آتے ہیں کیونکہ ٹائم بڑا کم ہے. اب یہ ہے کہ نئی قانون سازی بھی آپ دیکھیں، آج وزیر اعظم پاکستان نے وہاں کھڑے ہو کے بعد میں جب آپ چلے گئے تقریر کی ہے، انہوں نے ایک اور قانون کے متعلق اپنی رائے ایک ٹی وی شو میں دی تھی کہ یہ اس قسم کے جو ہراسمنٹ کے کیس ہیں، جبری یعنی ہو رہا ہے، واقعات ہو رہے ہیں، تو ان پر انہوں نے کہا کہ آدمی کو نامرد کر دیا جائے. اور پھر یہ ہے کہ اس قسم کی سزائیں بے تو مخالفت بھی پیپل پارٹی کی طرف سے آ رہی ہے. اگر ایسی قانون سازی ہوتی ہے قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اس میں آپ کی پارٹی پھر یہ اے پی سی کے طور پر اکٹھی ہوگی یا اپنا علیحدہ کریں گے؟ دیکھیں اقبال صاحب، میرا واضح موقف ہے اس بارے میں کہ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ جو ایک ود دی بیسٹ آف ٹائم ایک ایولیوشنری پروسیس کے ذریعے مختلف قوانین مختلف معاشروں میں مختلف ملکوں میں بنتے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی جو ہے نا مین میڈ لاز کے بارے میں کوئی بندہ جو ہے نو بڈی کین کلیم پرفیکشن. اگر کوئی چیز حتمی ہے، آخری ہے، جس کے ساتھ پرفیکشن اور فائنلٹی اٹیچ ہو سکتی ہے تو وہ صرف خالق کائنات کے برائے ہوئے قوانین اور ان کی مقرر کردہ سزائیں ہیں. اگر معاشرے میں ہم اصلاح چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ وہی سزائیں نافذ کرنی پڑیں گی، وہی قوانین نافذ کرنے پڑیں گے. چیمہ صاحب سنیے ذرا، باقی دوستوں کے بھی خیالات سنیے. اظہر صدیق صاحب، قانون کے متعلق جس طرح ابھی بعد میں ٹیک لیں گے ہم ملک صاحب کا بھی، عبداللہ ملک صاحب سول سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ بتائیے جی جو پرانے جو قوانین تھے 5% تقریباً لوگوں کو اس میں سزائیں ہوئی ہیں، جو میں سمجھتا ہوں بہت ہی نیچے کا ریکارڈ ہے کہ ایسے کیسز ہوتے رہے. یعنی کہاں سے مختارہ مائی سے کام شروع ہوا، کہاں روزانہ قصور لگا لیں، گننا شروع کر دیں تو سینکڑوں ہیں. ابھی لسٹ نکالیں تو پورے پاکستان میں خاص طور پر ابیوزنگ جو ہو رہی ہے، یہ بڑی قابل میں سمجھتا ہوں کہ غور ہے اور صدمے والی بات ہے.
عدالتوں میں سزائیں نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ قانون تو موجود تھے پہلے بھی. بہت شکریہ اقبال شاہ صاحب. دیکھیں نیب بڑی باتیں ہو رہی ہیں. وہ 66 سیاستدانوں میں سے 22 کروڑ میں سے 0.0000000% کر کے 70% کنوکشن ریٹ ہے. رانا ثناء اللہ جس محکمے نے پکڑا ہے اینٹی نارکوٹک فورس نے 70% کنوکشن ریٹ ہے. پولیس کا 8 سے 10% کنوکشن ریٹ ہے. اور جو ریپ کے کیسز میں آپ نے جو ذکر کیا وہ 5% ہے. 100 میں سے 5 لوگوں کو سزا ملتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے پولیسنگ جو ہے نا وہ سیاسی بنا دیا ہوا ہے. We need to have a police authority. ہمیں پولیس کو سیاست سے پاک کرنا. اور کراچی لا اینڈ آرڈر پوزیشن میں یہ بڑا واضح ٹیررسٹ ونگ ہے. اس کے اندر سب سے جو پہلا کام ہے نا پرچہ درج نہیں ہوتا آپ کے یہاں. آپ کے یہاں پولیس گوال منڈی سے بھرتی کی ہوئی ہے. یہ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. آپ نے پولیس کو غیر سیاسی کبھی کیا نہیں ہے. اور یہ میں اس گورنمنٹ میں بھی یہ ہو رہا ہے. میں یہ کہوں کہ نہیں بیٹھ کے آپ اٹھا کر دیکھیں. لیکن آپ کا بھی محکمہ جس وقت بحث کرتا ہے وہ عدالتوں میں کلا صاحبان ایسی وہ بیچاری عورتوں کا سوالات کرتے ہیں کہ وہ میں وجہ بتانے لگا. سب سے پہلا کام جو ہے نا کرائم سین پروکیور کرنے کے حوالے سے جو باتیں ہیں نا یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ جیو فینسنگ کا. آپ کی فوج کو جاتا ہے, ISA کو جاتا ہے کہ بیٹھ کے وہ جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت وہ ڈاٹا لے لیا. ورنہ کیا پولیس نے پکڑنے تھے؟ لیکن جیو فینسنگ کی موبائل نمبر سارے سامنے آ گئے. تو سب سے پہلا جو کام ہے پور انویسٹیگیشن, پور نظام پولیس کا. یہ اگر لائم لائن میں نہ آتا تو اس طرح یہاں کتنے واقع ہو چکے ہیں. یہی جو ملزم عابد ہے 2013 میں یہ واقع کر چکا ہے اور صلح کر لی جا رہا. دوسرا ہے پروسیکیوشن کا کہ بہت نالائق نظام بنایا ہوا ہے. یعنی وکیلوں کو پروسیکیوشن کو انوالو نہیں کرتے چلان سے پہلے. تیسرا پھر عدالتوں پہ ذمہ داری آتی ہے کہ عدالتوں کے اوپر بیٹھ کے جب کمزور ایویڈنس آتی ہے ایسے کیسوں کے اندر یقیناً ایسی ترامیم ہونی چاہیے کہ کمزور ایویڈنس کی بیس کے اوپر بہتر فیصلہ ہو سکے. جی اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کروں گے جو آج خان صاحب نے بات کی ہے کہ ایسے ملزمان کی رجسٹریشن جو کہ موسٹلی ملکوں میں ہوتی ہے. تو اگر ہم آپ لوگوں نے بڑا اچھا کہا, آپ نے سارے عام پھانسی کی بات کی, آپ نے کاسٹریشن کی بات کی, آپ نے دونوں یہ بڑے اچھے قوانین بنانے جا رہے ہیں. ان کی رجسٹریشن ہوگی کیونکہ ایک جو ملزم ہوتا ہے وہ ریپڈلی وہی ملزم دوبارہ یہ حرکت کرتا ہے. تو اس کے لیے اس کی رجسٹریشن ضروری ہے تاکہ ایک ڈیٹا ہمارے پاس ہو اور جب وہ ہوگا تو اس کو بیک سے. جی عبداللہ ملک صاحب آپ دوسرا گروپ سول سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, آپ تو ایسی سزاؤں کے حق میں یا خلاف؟ دیکھیں میں تو ہمیشہ سے اس چیز کے حق میں رہا ہوں کہ آپ ہر ایشو پہ جب لیجسلیشن کرنے چلے جاتے ہیں نا تو وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوتی جب تک کہ راج الوقت قوانین کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. چیمہ صاحب یہاں موجود ہیں, ہم ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ضرور کہیں گے کہ یہ ایک ہینیس جو کرائم ہے نا اس کا سیکو انالیسس ہونے کے بعد ان کی جتنے بھی اسٹینڈنگ کمیٹی ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے, لا آرڈر کے حوالے سے, ان کو تمام فیکٹس اینڈ فگر پورے ملک سے ملوانے چاہیے. اس پہ باقاعدہ پارلیمنٹ کا سیشن ہونا چاہیے اور اس میں سفارشات آنی چاہیے. دیکھیے تبھی تو ہم کہتے ہیں چیمہ صاحب کہ جو ڈیبیٹ پارلیمان کے فلور پہ ہونی چاہیے نا, یہ کام آپ کا ہے کہ میں پائی جانی جو بیماری برائیاں ایولز ہیں سماجی یا کسی قسم کی ان کے خاتمے کے لیے آپ ایفیکٹو لیجسلیشن کریں. کیا کوئی نئی قانون سازی کریں گے یا پرانے طریقے سے ہی وہی چلتا رہے گا؟ جی چیمہ صاحب. جی کیا سوال آپ؟ میں نے یہ کہا کہ نئی قانون سازی کی ضرورت ہے اس قسم کے ریپ کیسز میں یا پرانے سینٹ میں جاوید عباسی صاحب نہیں سینٹ میں سار چیمہ صاحب کے جاوید عباسی صاحب نے باقاعدہ پبلک ہینگنگ کے لیے بل پیش کیا, ترمیم پیش کی. آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ بالکل ہونا چاہیے. دیکھیں جو سزا کا تصور ہے, دیکھیں حضرت صدیق صاحب مجھ سے بات فرمائیں گے کہ سزا کے جو دو اس کی ہیں اس کی کاز جو اس کے پیچھے اس کے اسپرٹ کے پیچھے دو جو قانون جو بنانے والے ہیں ان کے پیش نظر دو پرپزز ہیں, دو آبجیکٹیوز ہیں. پہلا یہ کہ جو بھی جرم کا ارتکاب کرے اس کو اس کی سزا ملے. دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے کے لیے اس کا ڈیٹرنٹ ایفیکٹ ہو تاکہ لوگ دیکھ کر خوف زدہ ہوں کہ اگر ارتکاب کیا تو پھر یہ کہ اس کا انجام یہ ہوگا. بہت شکریہ, بہت شکریہ چیمہ صاحب, بہت شکریہ, مہربانی. تمام پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا. ظاہر ہے کہ ایک اتنے ملک میں اگر اس قسم کو کرائم نہیں روک رہے تو ہمارے سامنے قرآن و سنت موجود ہے. نئے قوانین بھی بنانے پڑے تو بنانے چاہیے. ظاہر ہے اس قسم کی جو کسی عورت کے ساتھ جب زیادتی ہوتی ہے تو میں سمجھتا پورا خاندان پوری زندگی منہ چھپا کے پھرتا رہتا ہے. جب تک سخت قوانین اور اس پر عمل درآمد اور مجرم کو سزا نہیں ملے گی یہ پھر کام رکنے والا نہیں ہے. اب اپنا خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.